اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں عہد صدیقی میں قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی خدمت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ ثواب کے مستحق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے بات پہلے کر چکے ہیں فرسٹ لیکچر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، صحابہ کرام کے پاس بھی موجود تھا۔ کتابی شکل میں قرآن مجید کو سب سے پہلے مرتب کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی خدمت کو حکومت کی طرف سے انجام دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت و خلافت اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنی نگرانی میں اس کو مکمل کروائیں، تاکہ قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ جائے اور بعد میں کتاب اللہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ امام بخاری نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد ہی صدیق اکبر نے میرے پاس پیغام بھیجا، اور جب میں ان کے پاس گیا تو ان کے پاس حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مجھے عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں حافظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے۔ اگر آئندہ لڑائیوں میں بھی اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے درخواست کی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دے دیں، تاکہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور تاکہ قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں نہیں کیا تو اس کام کو ہم کیسے کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو بار بار یہ باتوں کو دہرایا اور ان کو اس کے بارے میں کلیئر کیا کہ ہم جو یہ چیز کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس طرح سے قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دے دیتے تو میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ قرآن مجید کا جمع کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ اور حضرت زید بھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے بھی وہی الفاظ دہرائے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کہ ہم ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو حضرت عمر فاروق والے الفاظ دہرائے کہ خدا را یہ کام بہت بہتر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور زید بن ثابت یہ سب حافظ قرآن تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام جو موجود تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ چاہتے تو وہ قرآن مجید کو اپنی حافظے کی بنا پر لکھ سکتے تھے، یا یہ چاہتے کہ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور ان کے حافظے کی بنا پر قرآن مجید کو لیتے اور لکھ لیتے، لیکن حضرت عمر فاروق نے بیک وقت سارے وسائل کو بروئے کار لانے کا حکم فرمایا، خود بھی اس میں شریک رہے اور حضرت عمر فاروق کو بھی حضرت زید کے ساتھ اس کام میں لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہو وہ سب لے کر آئیں۔ اسٹوڈنٹس، صرف اس چیز پر نہیں قرآن پاک کو کلیکٹ کیا انہوں نے کہ صرف جو کسی کے پاس آیت لکھی ہوتی وہ لے کر آتا اور اس کو لکھ لیا جاتا، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک انتظام فرمایا، اس کو آیت کو لینے اور پرکھنے پر باقاعدہ ایک چیزیں سیٹ کی تھیں۔ وہ کون سی تھیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ آیت کو لیتے اور محفوظ فرماتے۔ ان کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت زید اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق فرماتے، اور سیکنڈ حضرت ابوبکر نے حضرت زید اور حضرت عمر فاروق دونوں حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ دونوں حضرات مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں، پھر جو کوئی بھی آپ کے پاس کتاب اللہ کی کوئی آیت 2 گواہوں کے ساتھ لے کر آئے تو آپ ان دونوں کو لکھ لیا کریں۔ 2 چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ کرتے تھے کہ لکھنے کے بعد
صحابہ کرام کے پاس جو خود کے پاس ان کے پاس مجموعہ لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ اس بات کو اس کے ساتھ ملاتے تاکہ جو مجموعہ ہوتا وہ قابل اعتماد ہو جائے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جب اجتماعی تصدیق کے بعد قرآن مجید کی جمع تدوین کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام کے آپس میں مشورہ کے بعد اس کتاب کا نام، اس جمع کیے ہوئے قرآن کا نام مصحف رکھا گیا، جس پر سارے صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ قرآن مجید کا یہ متفق علیہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ان کی وفات تک رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رکھا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، جو نسخہ ابوبکر صدیق نے تیار کروایا، ہم اس نسخے کی چند خصوصیات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو وہ یہ تھیں کہ ایسا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کروایا، وہ نسخہ ایسا تھا کہ دوسرے صحابہ کرام کے پاس ان جیسا نسخہ موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان بھی اس نسخے کو کہا جاتا تھا۔ اس کی چند خصوصیات تھیں جو سب سے الگ تھیں، وہ یہ تھیں کہ صورتوں کو الگ الگ لکھا گیا، لیکن ترتیب وہی رکھی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اس نسخہ میں 7 حروف جمع تھے جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا تھا۔ اس نسخہ کو خط حیری میں لکھا گیا۔ اس نسخہ میں صرف وہ آیات لکھی گئیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، اور اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اجتماعی طور پر اس کی تصدیق ہو جائے تاکہ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کی جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا عہد صدیقی میں قرآن کی جمع و تدوین کا کام کس طرح سے ہوا اور کن صحابہ کرام کی مدد سے اس نسخے کو مکمل جلد کی صورت میں کمپلیٹ کیا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں عہد عثمانی میں قرآن کی جمع و تدوین کا کام۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں کہ عہد عثمانی میں قرآن مجید پر کیا کام کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، بالکل ابتدا میں مضمون و معنی کی حفاظت کرتے ہوئے الفاظ میں ادنیٰ تبدیلی کے ساتھ پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کو اپنے اپنے قبائلی اور انفرادی لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، ان میں تلفظ کا اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس حد تک اختلاف رونما ہوا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے تیار کردہ متفق علیہ نسخے پر امت کو جمع کیا اور اس کے علاوہ تمام نسخوں کو طلب کیا اور ان کو نظر آتش کر دیا تاکہ امت کا جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس میں دیکھیں کہ عہد عثمانی میں قرآن مجید کا جو کام کیا گیا اس کی کام کی نوعیت کیا تھی، اس کو ہم پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ کام کی نوعیت۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کا تیار کردہ نسخہ یہ کہہ کر منگوایا کہ ہم اس سے نقل تیار کر کے اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ نسخہ بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی نے 3 قریش اور چوتھے انصاری صحابی کو 5 یا 7 نسخے لکھنے کا حکم فرمایا۔ قریشی صحابی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث، اور انصاری صحابی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سب کو حضرت عثمان نے یہ بھی اجازت دی تھی کہ آپ حضرات کو اگر کسی جگہ رسم الخط میں کوئی مسئلہ ہو، حضرت زید سے اختلاف ہو، تو اس لفظ کو قریش کے رسم الخط کے مطابق لکھیں۔ اس لیے قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ چونکہ نازل قریش کی لغت میں ہوا، اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا حل بھی یہی بتایا کہ اگر کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو آپ نے اس کو بھی قریش کی لغت میں لکھنا ہے تاکہ وہ پرابلم نہ رہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس کو دیکھیں تو معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کسی بھی لفظ میں یا اس کے تلفظ میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، سورہ بقرہ کے ایک لفظ میں اختلاف ہوا تھا، وہاں حضرت زید کی رائے تھی کہ گول
تا کے ساتھ اس لفظ کو لکھا جائے، جبکہ حضرت سعد بن عاص لمبی تا کے ساتھ اس کو لکھنا چاہتے تھے، اور جب یہ بات حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچی تو انہوں نے لمبی تا سے لکھنے کا حکم فرمایا، کیونکہ وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے تھے، حکم دے چکے تھے کہ قریش کے مطابق اس کو لکھا جائے۔ اور اسٹوڈنٹس، معتبر کتب سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان 4 افراد کو ہی صرف منتخب نہیں کیا تھا، اس کام پر مأمور نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جن کو حضرت عثمان نے اس کام میں شامل کیا تھا۔ اور عہد عثمانی میں تیار کردہ جو نسخہ تھا اس کی خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی خصوصیات میں سب سے پہلی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں ساری صورتیں الگ الگ لکھی گئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام صورتوں کو اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے ایک ہی مصحف میں لکھوایا، اور قرآن مجید کو اس رسم الخط پہ لکھوایا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قریش کی لغت کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے جن حضرات کو نسخہ قرآن تیار کرنے کے لیے مأمور فرمایا تھا، ان حضرات نے اسی نسخے کو بنیاد بنایا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں تیار کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متفرق تحریروں سے جو مختلف صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھیں، انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ نسخہ دوبارہ سے تیار کیا گیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو بات تھی کہ قرآن مجید پر کام کیا ہوا عہد عثمانی میں، اور اب ہم دیکھتے ہیں بات کہ عہد عثمانی میں تیار کردہ نسخوں کی تعداد کیا تھی۔ اس کے بارے میں بھی 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 5 نسخے تیار کرائے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 7 نسخے تیار کروائے تھے۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا، اور جو باقی تھے وہ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ میں ایک ایک کر کے بھیج دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں فتح الباری میں دونوں ہی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن جو 7 قول والا 7 نسخوں والا قول ہے اس کے بارے میں ابو حاتم سجستانی نے اس کو نقل کیا ہے، جو کہ فتح الباری میں بھی یہ موجود ہے۔ اور یہ بات کلیئر کرتے چلوں کہ وہ والا نسخہ جو حضرت عثمان غنی نے ام المومنین حضرت حفصہ سے طلب کیا تھا، وہ نسخہ انہوں نے عین وعدے کے مطابق بالکل اسی طرح سے ان کو واپس کر دیا، اور اس نسخے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کی طرز پر قرآن مجید کے دیگر نسخے تیار کیے گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں لیکچر۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔